السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریش حسن۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ ایران نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان صلح اور میڈیشن کی پیشکش کی ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ سید عباس نے پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے دونوں سے الگ الگ فون کالز پر بات کی، امن کے سلسلے میں، امن قائم کرنے کے سلسلے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اندیشہ ہے کہ پاکستان کا دورہ کریں گے ترکی کے وزیر خارجہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس سے امن قائم ہو سکتا ہے۔ اتنی مذاکرات گزر چکی ہیں، پھر بھی دونوں کے درمیان جو مسئلہ ہے اس کا حل نہیں نکل سکا، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا ان مذاکرات سے کوئی فائدہ ہو سکے گا۔ اس بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار مشتاق یوسف زئی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ سر دیکھا ہے آپ نے کہ مذاکرات ہوتے جا رہے تھے لیکن کوئی حل نہیں نکلا تھا، کتنی مذاکرات ہوئی، کیا کہیں گے اس بارے میں کہ اب ایران کہتا ہے کہ میں الگ سے بات کروں گا اور ترکی بھی کہتا ہے کہ میں الگ اس سلسلے میں بات کروں گا، کیا لگتا ہے کہ اس سے کوئی حل نکل سکتا ہے؟ بہت شکریہ وریشا۔ میرے خیال میں یہ خوش آئند بات ہے کہ ہمارے ہمسائے یعنی ایران اور ترکی ابھی تک ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت جو مسئلہ ہے اس کو حل کرانے میں وہ اپنی مدد پیش کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قطر کے بعد ترکی میں استنبول میں 3 راؤنڈز ہوئے تھے مذاکرات کے، اور جب یہ 2 راؤنڈ ناکام ہو گئے تھے استنبول میں تو پھر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید بات چیت جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے۔ پھر ترکی نے اور قطر نے دوبارہ کوششیں کی اور پاکستان اور افغانستان کی جو لیڈرشپ تھی وہاں پہ موجود ان کو دوبارہ بٹھایا۔ کافی لمبے عرصے تک انہوں نے بات کی، رات تقریباً 3-4 بجے تک بیٹھتے تھے۔ اصل میں کافی ایشوز کے اوپر افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایگریمنٹ ہوا تھا۔ بالکل ہاں۔ اور آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ جو بڑا مسئلہ ہے اس وقت وہ پاکستان میں دہشت گردی کا ہے۔ اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ جو پاکستانی طالبان ہیں اور جو بلوچ ملیٹنٹس ہیں ان کی لیڈرشپ افغانستان میں بیٹھی ہے۔ افغان حکومت سمجھتی ہے کہ نہیں، یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور اس کو پاکستان کو خود حل کرنا چاہیے۔ پھر جو اطلاعات آ رہی ہیں دونوں سائڈ سے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان یہ مانتے تھے اور بھی مانتے ہیں آف دا ریکارڈ بات چیت میں کہ ہاں پاکستانی طالبان کی جو قیادت ہے، جو کچھ لیڈرز ہیں وہ افغانستان میں ہیں۔ پہلے تو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ اس کو ریٹن ایگریمنٹ میں لائیں گے، کیونکہ پاکستان نے یہ پیشکش کی کہ جو افغانستان کی کنسرنز ہیں بارڈرز پہ، ٹریڈ پہ، وہ بالکل حل کریں گے ہم۔ لیکن افغان طالبان نے یہ شورٹی دینی ہے، یہ پرامس کرنا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی اس وقت ہو رہی ہے افغان طالبان ذمہ داری لیں گے کہ اس میں 100% کمی آئے گی، لیکن وہ ریٹن ایگریمنٹ اور وہ ایگریمنٹ کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو پھر یہ بات چیت کافی لمبے عرصے تک آپ کو پتہ ہے کہ چلتی رہی اور پھر آخر میں یہی ہوا کہ وہ ناکام ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد جو بیان بازی شروع ہوئی ہے افغانستان میں اور پاکستان میں، میرے خیال میں وہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ یہاں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے پاکستانی حکومت کو مشورے دینے شروع کیے، کچھ صحافی، کہ آپ افغانستان کے اوپر حملہ کریں، اس کو آپ ایک رات میں قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ وہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ وزراء، یعنی آپ کے وزراء جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ جیسے کوئی گلی میں ایک بندہ کھڑا ہے اور وہ بیان دے رہا ہے، وہ تو فالس اسٹیٹمنٹ ہے۔ ایک وزیر کی طرف سے جب اس طرح کے بیانات ہیں تو وہ فالس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، حکومتی پالیسی ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو میری معلومات ہے کہ ایران نے بھی افر پیش دیے، لیکن اہم اس میں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے ترکی کی طرف سے، اور ترکی کے صدر اردوغان نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اپنا 3 رکن نوبت پاکستان بھیجے گا، اور اس میں ان کے ڈیفنس کے منسٹر ہیں، انٹیلیجنس چیف ہے، وزیر خارجہ ہے، اور یہ پاکستان کی یہاں پہ جو لیڈرشپس ہے ان سے بات کریں گے، پھر افغان جو لیڈرشپ ہے ان سے بات کریں گے۔ تو ایک امید ہے اور میرے خیال میں یہ کوشش ہے جاری رہنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک امید ہے نا یہ۔ لیکن سر دیکھا جائے قطر نے بھی بات چیت اس بارے میں کی، ترکی نے بھی اب کریں گے، اور ایران بھی اس مسئلے میں آ گئے ہیں دونوں کے ممالک۔ کیا لگتا ہے کہ چائنا اس میں انوالو کرے گا؟ کیسے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ نقصان اور پیدا چائنا کو ہے،
کیونکہ یہاں پہ ان کی بڑی ہیوج انویسٹمنٹ ہے، اور جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ معاملات حل نہیں ہوتے سیکیورٹی کے، تو وہ جو انویسٹمنٹ ہے اس کو کافی خطرات لاحق ہوں گے، کیونکہ بہت سارے ممالک، ایسا نہیں ہے کہ صرف افغانستان اور افغان طالبان یا پاکستانی طالبان اس میں انوالو ہے، اس میں پیچھے بہت بڑے کردار ہیں، اور وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ افغان طالبان یعنی افغان حکومت اور پاکستان کے درمیان یہ معاملات حل ہوں۔ یہ جو علاقہ ہے یہ پرامن ہو جاتا ہے، یہاں پہ ٹریڈ ہوگی، سینٹرل ایشیا تک یہ روٹ استعمال ہوگا، تو بہت سارے ممالک نہیں چاہیں گے، لیکن یہ اب امتحان ہے پاکستانی حکومت کا، پاکستانی جو لیڈرشپ ہے ان کا، اور سب سے بڑا جو امتحان ہے، جو ذمہ داری ہے وہ افغان حکومت پہ ہے، اور یہ افغان حکومت اور افغان عوام کی ذمہ داری ہے ان لوگوں پہ جو اس وقت حکومت میں ہیں، کہ چلو انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے 2021 میں، افغانستان ان کے حوالے ہے، لیکن ان کے اوپر ذمہ داریاں ہے۔ بالکل افغانستان ایک ملک کے طور پر انہیں چلانا ہے، ایک مدرسہ کے طور پر نہیں چلانا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ چھٹی جماعت سے آگے تعلیمی پابندی ہے خواتین کی، صحیح بات ہے، خواتین کی جاتی پابندی ہے، کوئی کسی ملک نے ابھی تک افغانستان کو ریکگنائز نہیں کیا ہے، تو یہ کب تک چلے گا؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ جو امتحان ہے وہ اس وقت افغان طالبان کی ہے۔ اچھا سر، آپ کو کیا لگتا ہے مذاکرات میں کن کی زیادہ غلطی تھی جس وجہ سے یہ مذاکرات ڈیلے ہوتے جا رہے تھے؟ آیا پاکستان کی تھی یا افغانستان کی طرف سے کوئی ایسا رد عمل تھا؟ میرے خیال میں آپ کسی کو مورد الزام نہیں کر سکتے، ظاہر ہے پاکستان نے اپنے انٹرسٹ سر کرنے ہوتے ہیں، جب یہ جاتے ہیں نا تو اپنے لمبی لسٹ لے کے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں اچیو کرنی ہے بات چیت میں، اور افغان حکومت جو ہے ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، لیکن یہ تھا کہ بہت سارے معاملات ایسے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑی ہماری کنسرن ہے پاکستان میں وہ دہشت گردی ہے، اور پاکستان نے اعداد و شمار کے ساتھ ان کو یہ ثابت کرایا ہے میٹنگ میں، مذاکرات میں، کہ جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے افغانستان میں، تو پاکستان میں دہشت گردی میں 80% اضافہ ہوا ہے، حملوں میں اضافہ ہوا ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات تھے کافی اس کو دھچکا لگا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اور پھر پاکستان میں سیکیورٹی فورسز کے اوپر پولیس، فوج، ملیشیا حملے بہت زیادہ ہوئے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ظاہر ہے پاکستان کے اندر بھی مسائل ہیں، لیکن اوورآل جو ہے یہ سارے عملے پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان سے پلین ہوتے ہیں، وہاں سے لوگ آتے ہیں، اور جو انہوں نے لوگ پکڑے ہیں، جو ان کے پاس عدد و شمار ہے، تو یہ سمجھتے ہیں، پاکستان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں زیادہ تر جو افغان عوام ہے یا افغان ملیٹنٹس ہے وہ ان حملوں میں شامل ہے۔ تو ایک تو TTP کا معاملہ ہے جو پاکستانی طالبان ہیں اور جو افغانستان میں بیٹھے ہیں، جو بلوچ انسرجنٹس ہے، یہ الگ معاملہ ہے۔ ایک اور جو اس وقت بہت خطرناک معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ افغان طالبان یعنی افغان فائٹرز وہ پاکستان آ کے پاکستان میں حملوں میں شامل ہوتے ہیں۔ بالکل، ہاں، دیکھا جائے کافی ثبوت نظر آ رہے ہیں ہمیں، اور بھی کافی شواہد ہمیں نظر آئے تھے جب کہ حملے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق افغانستان سے ہے۔ دوسرا ایک بہت ہی بڑا ہمیں جو ہے وہ ثبوت ملا تھا لیٹر کی شکل میں، کہ افغان حکومت نے لیٹر بھجوایا تھا TTP کو کہ ہمارے کچھ بندوں کو بارڈر پار کرنے کی اجازت، وہ مدد کی جائے۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میرے خیال میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ ان کی ایک چیلنج ہے اس معاملے کو کس طرح حل کرائے اس کو، لیکن افغان طالبان جہاں تک میری معلومات ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہوں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان جو ہے انسٹیبل ملک ہے، یہاں کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جہاں پر اب بھی افغانوں کی بڑی اکثریت آبادی یہاں پہ رہتی ہے، ان کی فیملیز یہاں پہ ہیں، ان کی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہے، یعنی ایسے لوگ میں جانتا ہوں کہ ان کی بلینز کی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہے اور بہت محفوظ ہے، تو وہ ان کو خدشہ ہے کہ پاکستان کے علاوہ کوئی ملک نہیں ہوگا جو ان کو ویلکم کرے گا مشکل حالات میں، تو ان کو خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کل کچھ بنتا ہے تو یہ ملک ہے، ہم نے دوبارہ جانا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ TTP کے معاملے میں وہ زیادہ با اختیار ہے، ان کے پاس زیادہ اختیار ہے، فور ہے، اور افغان طالبان گلہ کر رہے ہیں، یعنی بڑے اچھے پوزیشن ہولڈرز گلہ کر رہے ہیں کہ TTP کے معاملے میں افغان طالبان کی جو اوورآل لیڈرشپ ہے وہ اس وقت ہیلپ لیس ہے،
ان کے بس میں کچھ نہیں ہے. یعنی کچھ لوگ جو بڑے پاورفل ہے افغان طالبان میں, یہ معاملہ ان کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے. تو اس لیے افغان طالبان کے شاید اس معاملے میں بڑی بے بسی نظر آ رہی ہے. بالکل, وہاں پہ ان کا اپنا اتفاق نہیں ہے. بالکل. تو میرے خیال میں یہی معاملہ ہے. اور آج جب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے لیٹر بھیجا ہے, تو اس وقت تو پورے افغانستان پہ افغان طالبان کی حکومت ہے, بارڈر ان کے ہاتھوں میں ہے. تو میرے خیال میں ان کو خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو جو چاہیں گے وہ افغانستان کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو بیانات آ رہے ہیں نا پاکستان کے مخالفین کو خوش کرنے کے لیے, مطمئن کرنے کے لیے, میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. اور افغانستان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو پتہ ہے, کیونکہ پاکستان میں ہو رہے ہیں, پاکستانی مدرسوں میں انہوں نے پڑھا ہے, پاکستان سے انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے افغانستان میں. تو ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس کتنی طاقت ہے, کتنے ان کے پاس وسائل ہے. لیکن ایک بات ان کو نوٹ کرنا پڑے گا, اور اکثر میں لوگوں سے گلہ بھی کرتے ہیں, کہ یہ ساری جو صورتحال ہے پاکستانی عوام اب بھی چاہتی ہے کہ افغانستان میں امن ہو. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ بالکل ان معاملات میں نہیں پڑتے, نہ ان کے خلاف بیان دیتے ہیں, نہ گالیاں دیتے ہیں. لیکن مجھے اکثر گلہ ہوتا ہے ہماری جو افغان لیڈرشپ ہے, اسپیشلی افغان طالبان کے اندر بہت سارے لوگ, کہ میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ پاکستان میں پیدا ہوئے, پلے بڑے, ان کے خاندان یہاں پہ تھے, انہوں نے یہاں سے جنگ لڑی. لیکن وہ جب میں صبح دیکھتا ہوں تو آغاز جو ہے اپنی صبح کا وہ پاکستان کے خلاف وہ گالی دینے سے, بالکل, اور دیکھا جائے ہر محاذ پہ جو ہے پاکستانی مدد کی بیس لیس بیانات دینے سے شروع کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. بالکل, بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ طالبان کا موقف یہ ہے کہ ٹی ٹی پی مہاجرین ہیں, کیا آپ بتائیے کیا یہ سفارتی پردہ پوشی نہیں ہے؟ یہ انیشلی تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان کو نکالے, ان کے اوپر دباؤ ڈالے. لیکن اب جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات خراب ہوئے, جب لڑائی چڑھی, انہوں نے جب حملے شروع کیے دوسرے کے خلاف, تو اس کے بعد یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ حامد کرزئی صاحب کی گورنمنٹ میں اور پھر اشرف غنی صاحب کی گورنمنٹ میں یہ ٹی ٹی پی کو ایز بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کرتے تھے پاکستان کے خلاف. تو ابھی وہ معاملہ افغان طالبان کے ہاتھ میں آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر افغان طالبان چاہے تو ممکن نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کا وہاں پہ ایک بندہ بھی ان کے مرضی کے بغیر کام کرے, کیونکہ افغانستان میں اس وقت اور بھی فائٹرز ہیں, عرب ہیں, چائنیز ہیں, ازبک ہے, چچن ہے. لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ افغان طالبان کے مرضی کے خلاف اس ملک کے خلاف بیان دے یا وہ نیچے آ جائے. یعنی وہاں پہ اتنی ان کی انٹیلیجنس ہے ان ممالک کا جن کا میں نے ذکر کیا, کہ چونکہ اس وقت ان کو سپورٹ کر رہی ہے چائنا, تو اگر چائنیز ملیٹنٹس بازار آتے ہیں خریداری کے لیے, تو نیکسٹ ڈے جو ہے افغان سفیر متقی صاحب کے سامنے بیٹھتا ہے کہ یہ لوگ آئے تھے بازار, اور ان کے اوپر پھر وہ اسٹرکٹ ایکشن لیتے ہیں, ان کو نہیں آنے دیتے. وہ اس لیے کہ چائنا کی ایک پوزیشن ہے. لیکن پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بہت کوششیں کی, تو اس لیے ممکن نہیں ہے کہ افغان طالبان کے بغیر یا ان کی مرضی کے بغیر یہ جو لوگ وہاں پہ رہ سکے یا وہاں سے کارروائی کر سکے, یہ ممکن نہیں ہے. اچھا سر, یہ بتائیے جب طالبان خود ہی تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کا خاندان پاکستان سے آئے ہوئے ہیں قبائلی مہاجر, تو کیا دہشت گردوں کے لیے یہ محفوظ پناہ گاہیں نہیں ہیں؟ وہ مطلب صاف طور پہ ہی بتا رہے ہیں. اصل میں ان سے غلطیاں بھی بہت ہوئی ہے افغان طالبان سے. یعنی انیشلی جب پاکستان کے ساتھ انہوں نے مذاکرات شروع کیے تھے ٹی ٹی پی کے اور پاکستان کے, تو افغان طالبان نے ان کو بٹھایا تھا پاکستانی طالبان کے ساتھ. پھر جو وفود یہاں سے گئے تھے پاکستانی علماء کے, یہاں پہ قبائلی مشران کے, تو افغان طالبان نے ان کو بٹھایا پاکستانی وفود کے ساتھ. تو ان نے خود یہ ثبوت دی کہ یہ لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کی جو قیادت ہے وہ یہاں پہ رہ رہی ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہائی لیول پہ بات چیت شروع ہوئی, اسحاق ڈار صاحب چلے گئے وہاں پہ, اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ جو خودکش حملہ اور کے ٹریننگ سینٹرز ہیں وہ بند کر رہے, باقی پاکستان کے اندر ہم دیکھیں گے. تو انہوں نے وعدے کیے, اور اس کے بعد ٹریڈ میں بھی اضافہ ہوا, کافی اچھا دور چل رہا تھا. تو اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے حملوں میں کافی کمی آئی تھی. بالکل. تو یہ وہ ڈیولپمنٹس ہے کہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ اگر افغان طالبان چاہتی ہے تو یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں, اور پاکستان میں دہشت گردی میں کمی واقع ہو سکتی ہے. بالکل. بہت شکریہ مشتاق سر آپ کے قیمتی وقت کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.